آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 37 پڑھتے ہیں اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ ویحلوا ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ انما بے شک النسیء معنی کو آگے پیچھے کرنا، نسیء کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں۔ عربوں میں بھی حرمت والے مہینوں میں قتال و جدال اور لوٹ مار کو سخت ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلسل 3 مہینے ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے قتل و غارت سے اجتناب ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس لیے اس کا حل انہوں نے یہ نکال رکھا تھا اور ہیلہ یہ کیا تھا کہ جس حرمت والے مہینے میں قتل و غارت کرنا چاہتے اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلا محرم کے مہینے کی حرمت توڑ کر اس کی جگہ سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیتے۔ اس طرح حرمت والے مہینے میں وہ تقدیم و تاخیر اور عدل بدل کرتے رہتے تھے۔ اس کو نسیء کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالی جل شانہ نے اس کی بابت فرمایا کہ یہ کفر میں زیادتی ہے، کیونکہ اس کا عدل بدل مقصود لڑائی اور دنیاوی مفادات کے حصول کے سوا کچھ نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اس کے خاتمے کا اعلان یہ کہہ کر فرما دیا کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت میں آ گیا ہے، یعنی اب آئندہ مہینوں کی یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ زیادت اضافہ ہے، فی الکفر کفر میں، یضل گمراہ کیے جاتے ہیں، بھی اس کی وجہ سے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر میں، یحلونہ وہ حلال کر لیتے ہیں اس کو، عاماً 1 سال، ویحرمونہ اور حرام کر دیتے ہیں اس کو، عاماً دوسرے سال، لیواطئوا تاکہ وہ پوری کریں، عدت گنتی، ما ان مہینوں کی جو حرم اللہ حرام ٹھہرائے تھے اللہ نے، فیحلوا تو وہ حلال کر لیتے ہیں۔ مہینے کو آگے پیچھے کر لینے کا ایک دوسرا طریق بھی مشرکین عرب میں رائج ہو چکا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہر قمری سال میں 10 دن زیادہ شمار کر کے اسے شمسی سال کے مطابق بنا لیتے تھے اور اسے کبیسہ یا لوند یا لیپ کہا کرتے تھے۔ اور اسی کبیسہ کا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ ہر 3 قمری سال بعد 1 ماہ زائد شمار کر لیا جاتا تھا تاکہ قمری سال بھی شمسی سال کے مطابق رہے، جس کی وجہ یہ تھی کہ حج کے موقع پر بیت اللہ کے متولیوں کو اور دوسری عبادت خانوں کے مجاوروں کو جو نذرانے پیش کیے جاتے تھے وہ عموماً غلہ کی صورت میں ہوتے تھے، اور غلہ پکنے کا تعلق سورج یا شمسی سال سے ہوتا ہے۔ اگر وہ قمری تقویم پر قائم رہتے تو ان کے نذرانے انہیں بر وقت نہیں مل سکتے تھے۔ میں اس دنیوی مفاد کی خاطر انہوں نے دوسرے ملکوں کی دیکھا دیکھی یہ کبیسہ کا طریقہ اختیار کیا تھا۔ اس طرح بعض دوسری قباطوں کے علاوہ ایک بڑی قباط یہ واقع ہوتی تھی کہ 36 قمری سال کے عرصے میں 35 حج ہوتے تھے اور 1 حج گم کر دیا جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب 10 ہجری میں آپ نے حج کیا تو حج کے ایام میں انہی قمری تاریخوں اور قمری تقویم کے مطابق تھے، چنانچہ آپ نے اسی موقع پر اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں کبیسہ کے غیر شرعی اور مذموم طریقہ کو کالعدم قرار دے کر شرعی احکام کو قمری تقویم پر استوار کر دیا۔ ما جس کو
حرم حرام کیا اللہ نے۔ اس آیت اور اس سے پہلی والے آیت میں زمانہ جاہلیت میں مروج بعض ایسی باتوں کی اصلاح کی گئی ہے جو درست نہیں تھی اور جن کو لوگوں نے اپنے طور پر گھڑ لیا تھا۔ پہلی بات یہ کہ ایک سال 12 مہینوں ہی پر مشتمل ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف آوری سے پہلے عرب کے لوگ 12 ماہ 15 دن کا سال مانتے تھے۔ اس طرح حج جیسی عبادت جسے مشرکین عرب بھی بڑے اہتمام سے انجام دیتے تھے اپنے وقت سے ہٹ کر ادا کیا جاتا تھا۔ دوسرے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بھی فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت سے ہی یہ 12 مہینے ہیں جو اللہ کی کتاب میں موجود ہیں۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے کہ لوح محفوظ میں 12 مہینوں کا سال پہلے سے مقرر شدہ ہے، یا یہ مطلب ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی فطرت ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے جاری ہے، کیونکہ 12 مہینوں میں سورج کے گرد زمین کی گردش مکمل ہوتی ہے۔ تیسری، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرام یعنی حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں عرب جنگ کرنے سے بچتے تھے۔ اسلام میں یہ حکم باقی ہے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ شریعت محمدی میں بھی ان مہینوں میں جنگ میں پہل کرنا درست نہیں ہے، البتہ اگر دشمن حملہ کر دے تو دفاع ضرور کیا جائے، ان سے لڑا جائے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حکم ابتدائی دور میں تھا، اب یہ حکم باقی نہیں رہا۔ ان 4 مہینوں سے مراد ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب ہیں۔ اپنے اوپر ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ کے ارتکاب سے بچو، کیونکہ گناہ کا ارتکاب اپنے آپ کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ گناہ کرنے کی ممانعت تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن ان مہینوں کی اہمیت اور حرمت کی وجہ سے خاص طور پر ان میں گناہ کرنے سے منع فرمایا گیا۔ چوتھا، زمانہ جاہلیت میں عرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مہینوں میں الٹ پھیر کیے کرتے تھے، چونکہ بعض قبائل لوٹ مار ہی سے اپنی معاشی ضروریات پوری کرتے تھے، اس لیے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم مسلسل 3 مہینوں تک جنگ کی ممانعت ان کو گراں گزری تھی، اور اپنی ضرورت کے لحاظ سے کبھی تو وہ محرم کو اپنی جگہ پر برقرار رکھتے اور کبھی سفر کو محرم بنا دیتے، اور محرم کو سفر اسی عمل کو نسیء کہا جاتا تھا جس کے اصل معنی زیادتی کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ اس طرح کی حرکت ان کے کفری اعمال میں اضافہ ہی کر رہی ہے، اور اس طرح اہل کفر کے پیشوا اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، کیوں کسی مہینے کو حرام قرار دینا اور نہ دینا اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حق ہے، نہ کہ بندوں کا۔ اس سے اہل علم نے یہ بات بھی اخذ کی ہے کہ احکام شرعیہ کے لیے وہی کیلنڈر معتبر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعثت مبارکہ کے وقت عرب میں مروج تھا، جو 12 مہینوں پر مشتمل تھا، جس کی بنیاد چاند پر تھی۔ شرعی احکام میں کسی اور کیلنڈر کا اعتبار نہیں۔ زینا، خوبصورت بنا دیے گئے، لہم ان کے لیے، سوء اعمالہم ان کے برے اعمال، واللہ اور اللہ، لا نہیں، یہدی ہدایت دیتا، القوم الکافرین کافر قوم کو۔ فرمایا زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ یہاں وہ 5 رکوع ختم ہوئے جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت خصوصی سے ہے۔ ان آیات میں اس سلسلے میں تکمیلی اور آخری احکام دے دیے گئے ہیں۔ اب 6 رکوع سے غزوہ تبوک کے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے پس منظر کے ضمن میں چند باتیں پھر سے ذہن میں تازہ کر لیں۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرب سے باہر مختلف فرمانرواؤں کی طرف اپنے خطوط اور ایلچی بھیجنے شروع کیے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نامہ مبارک بصرہ شام کے رئیس شرجیل بن عمر کی طرف بھی بھیجا گیا۔ یہ شخص رومن امپائر کا باج گزار تھا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامہ مبارک حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے تھے۔ شرجیل نے تمام اخلاقی اور سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرایا، لہذا سفیر کے قتل کو اعلان جنگ سمجھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر مشتمل ایک لشکر تیار کر کے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت شام کی طرف بھیجا۔ جب یہ لشکر
لشکر موتا پہنچا تو انہوں نے 1,00,000 رومیوں کا لشکر اپنے خلاف صف آرا پایا۔ مخالف لشکر کی تعداد کا اندازہ کرنے کے بعد مسلمانوں میں مقابلہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں مشورہ ہوا۔ چنانچہ شوق شہادت میں انہوں نے مقابلے کا فیصلہ کیا۔ بقول علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جمادی الاولیٰ 8 ہجری کو ان دونوں لشکروں کے درمیان موتا کے مقام پر جنگ ہوئی۔ مسلمان لشکر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ خصوصی طور پر وہ مزید کمانڈر بھی مقرر فرمائے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالی شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کمان سنبھال لیں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ لشکر کے امیر ہوں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر اسی ترتیب سے ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے از خود لشکر کی کمان سنبھال لی اور کامیاب حکمت عملی کے تحت اپنے لشکر کو رومیوں کے نرغے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ جنگ موتا سے پیدا ہونے والی صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان عام فرمایا کہ رومیوں کے مقابلے کے لیے تمام ممکنہ وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ایک بڑا لشکر تبوک کے لیے روانہ کیا جائے۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود لشکر کے ساتھ جانے کا فیصلہ فرمایا۔ تبوک مدینہ سے شمال کی جانب تقریباً 350 میل کی مسافت پر حجاز کا آخری شہر ہے۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں سے آگے اس زمانے میں رومن امپائر کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا تھا، یعنی جنگ کے قابل ہر صاحب ایمان شخص کے لیے فرض تھا کہ وہ اس مہم میں شریک ہو۔ یہ اہل ایمان کے لیے سخت امتحان اور آزمائش کا وقت تھا۔ قحط کا زمانہ، شدید گرمی کا موسم، طویل صحرائی سفر، وقت کی سپر پاور سے مقابلہ، اور سب پر مستضع یہ کہ فصل سنبھالنے کا موسم سر پہ کھڑا تھا۔ گویا ایک سے بڑھ کر ایک مسئلہ تھا اور ایک سے بڑھ کر ایک امتحان تھا۔ مدینہ کے بیشتر لوگوں کی سال بھر کی معیشت کا دار و مدار کھجور کی فصل پر تھا جو اس وقت پک کر تیار کھڑی تھی۔ مہم پر نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ پکی ہوئی کھجوروں کو درختوں پر ہی چھوڑ کر جانا ہوگا۔ عورتیں چونکہ کھجوروں کو درختوں سے اتارنے کا مشکل کام نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے پکی پکائی فصل ضائع جاتی صاف نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف اس مہم کا اعلان منافقین پر بہت بھاری ثابت ہوا۔ ان کی ساری خباثیں اس کی وجہ سے تشت ازبام ہو گئیں۔ چنانچہ آئندہ 11 رکوعوں کے آیات اپنے اندر اس سلسلے کے چھوٹے بڑے بہت سے موضوعات سمیٹے ہوئے ہیں، مگر دوسرے مضامین کے درمیان میں ایک مضمون جو مسلسل چل رہا ہے وہ منافقین کا تذکرہ ہے۔ گویا یہ مضمون ایک دھاگا ہے جس میں دوسرے مضامین موتیوں کی طرح پروئے ہوئے ہیں۔ اگرچہ اس سے پہلے سورۃ النساء میں منافقین کا ذکر بڑی تفصیل سے آ چکا ہے، لیکن آئندہ 11 رکوع اسی موضوع پر قرآن کے ضروع سلام کا درجہ رکھتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کر تبوک تشریف لے گئے۔ مقابل میں اگرچہ ہرقل قیصر روم بنفس نفیس موجود تھا، لیکن شاید وہ پہچان چکا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، چنانچہ وہ مقابلے میں آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ عرصہ تبوک میں قیام فرمایا۔ اس دوران میں ارد گرد کے بہت سے قبائل نے آ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معاہدے کیے۔ اس مہم میں اگرچہ جنگ کی نوبت نہ آئی، مگر مسلمان لشکر کا مدینہ سے تبوک جا کر رومن امپائر کی سرحدوں پر دستک دینا اور ہرقل کا مقابلہ کرنے کے بجائے کنی کترا جانا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ چنانچہ نہ صرف اس علاقے میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی بلکہ اسلامی ریاست کی سرحدیں عملی طور پر تبوک تک وسیع ہو گئیں۔ دوسری طرف جنگ موتا کی وجہ سے مسلمانوں کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا تھا اس کی بھرپور انداز میں تلافی ہو گئی۔ سلطنت روم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا یہ سلسلہ جو غزوہ تبوک کی صورت میں شروع ہوا، اس میں مزید پیش رفت دور صدیقی میں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے فوراً بعد مدینہ سے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روانگی بھی
اس سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی۔ یا اللہ کریم، ہم ضعف کی حالت میں ہوں یا طاقت کی حالت میں، ہر حال میں ہمارا اعتماد، توکل اور بھروسہ آپ کی ذات عالی پر ہو۔ یا اللہ کریم، جس گناہ سے نعمت زائل ہو جائے، پردہ داری ہو جائے، مصیبت آ جائے، بیماری لگ جائے، یا اللہ ان سب گناہوں سے ہم کو بچا۔ یا اللہ کریم، ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔